बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हयातुस सहाबा के 10 में हम लोग चल रहे हैं। आज इंशाअल्लाह सुनेंगे हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जहद अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह कर के गुजारी हैं, उसकी सुनेंगे वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं सर्दी के मौसम में सुबह के वक्त अपने घर से निकला। भूख लगी हुई थी, भूख के मारे बुरा हाल था। सर्दी भी बहुत तंग कर रही थी। हमारे यहाँ बगैर रंगी हुई खाल पड़ी हुई थी जिसमें से कुछ बू आ रही थी। उसे मैंने काट कर अपने गले में डाल लिया और अपने सीने से बांध लिया ताकि उसके ज़रिए कुछ गर्मी हासिल हो। अल्लाह की कसम, घर में मेरे खाने की कोई चीज़ न थी, और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कोई चीज़ होती तो वह मुझे मिल जाती। वहाँ भी कुछ नहीं था। मैं मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा। वहाँ एक यहूदी अपने बाग में था। मैंने दीवार के सुराख से उसकी तरफ झांका। उसने कहा कि ए आराबी, क्या बात है, मजदूरी पर काम करोगे? एक डोल पानी निकालने पर एक खजूर लेने को तैयार हो? मैंने कहा हाँ। बाग का दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया और डोल निकालने लगा, और वह मुझे हर डोल पर एक खजूर देता रहा, यहाँ तक कि मेरी मुट्ठी खजूरों से भर गई। और मैंने कहा कि अब मुझे इतनी खजूरें काफ़ी हैं। फिर मैंने वह खजूरें खाईं और बहते हुए पानी से मुंह लगाकर पिया। फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मस्जिद में आपके पास बैठ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे। इतने में हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पैबंद वाली चादर ओढ़े हुए आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि उनका नाज़ो नेमत वाला ज़माना याद आ गया, और जब उनकी मौजूदा हालत यानी फ़क्र व फाक़ा वाली हालत भी नज़र आ रही थी, इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बह पड़े और आप रोने लगे। फिर आपने फरमाया, आज तो फ़क्र व फाक़ा और तंगी का ज़माना है, लेकिन उस वक्त का क्या हाल होगा जब तुम में हर एक आदमी सुबह एक जोड़ा पहनेगा और शाम को दूसरा, और दूसरे घरों पर ऐसे पर्दे लटकाए जाएंगे जैसे काबे पर लटकाए जाते हैं। हमने कहा, फिर तो उस ज़माने में ज़्यादा बेहतर होंगे। ज़रूरत के कामों में दूसरे लगा फिरेंगे, हमें लगना नहीं पड़ेगा और हम इबादत के लिए फ़ारिग हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज तुम उस दीन से ज़्यादा बेहतर हो कि दीन का काम तुम तकलीफ़ों और मशक्क़तों के साथ कर रहे हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को सामने से आते हुए देखा। उन्होंने दुम्बे की खाल को अपने कमर पर बांध रखा था। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आदमी की तरफ देखो जिसके दिल को अल्लाह ने नूरानी बना रखा है। मैंने उनका वह ज़माना भी देखा है जिस ज़माने में उनके वालिदैन उनको सबसे उम्दा खाना और सबसे बेहतर मशरूब पिलाया करते थे, और मैंने उन पर वह जोड़ा भी देखा है जो उन्होंने 200 दिरहम में ख़रीदा था। अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने उनका फ़क्र व फाक़े वाला हाल कर दिया जो तुम देख रहे हो। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुब्बा में बैठे हुए थे और आपके साथ कुछ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी थे। इतने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अपनी छोटी चादर ओढ़ी हुई थी जो उनके सतर को पूरी तरह ढाँप नहीं रही थी। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर झुका लिया। पास आकर हज़रत मुसअब
رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف خوب کی اور فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کا خوب اکرام کیا کرتے تھے اور ان کو ہر طرح کی نعمتیں دیا کرتے تھے، اور قریش کا کوئی جوان ان جیسا نہیں تھا۔ لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ غور سے سنو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح کر کے فارس اور روم دے دیں گے، اور دنیا کی سہولتیں اتنی ہو جائیں گی کہ تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو، اور صبح بڑا پیالہ کھانے کا اور تمہارے سامنے آئے گا، اور شام کو بھی کھانے کا بڑا پیالہ آئے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آج بہتر ہیں یا اس دن بہتر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج تم لوگ بہتر ہو۔ غور سے سنو، تم لوگ دنیا کے بارے میں وہ جان لو جو میں جانتا ہوں، تو تمہاری طبیعتیں دنیا سے بالکل سرد ہو جائیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت پر صرف ایک کپڑا چھوڑا تھا، جو اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس سے ان کا سر ڈھانکتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب پاؤں ڈھانکتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پیروں پر آخرکار گھاس ڈال دو۔ یہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا جوہد تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کون سی چیز میں ڈوبے ہوئے تھے اور کون سی چیز کو چھوڑا، اور کس کے واسطے چھوڑا؟ سب اللہ کے واسطے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے واسطے۔ آپ کی محبت، آپ کے دل میں ضرورت بچ گئی تھی کہ چھوڑنا آسان ہوا۔ آج ہمارے سامنے بھی ایسی زندگی گزر رہی ہے، لیکن کیا ہم ایسی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں؟ میرے دوستوں بزرگوں، اس پر خیال کریں اور یہ چیز کو بھی اپنے ذہن نشر کریں کہ مصعب رضی اللہ عنہ جیسے بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے اس جوہد کی زندگی گزاری ہے، جن کا جو ہم نے ایک واقعہ سنا، آج دوسرا بھی سنتے ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا جوہد۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے کھال کا پیبند لگا رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بڑا ترس آیا اور آپ پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، اس دن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جس دن تم میں سے ہر آدمی ایک جوڑا صبح پہنے گا اور ایک جوڑا شام کو، اور کھانے کا ایک بڑا پیالہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور ایک اٹھایا جائے گا، اور تم گھروں پر ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے کعبے پر لٹکائے جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے اور ہمیں بھی وسعت اور سہولت کے دن مل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ضرور ہو کر رہے گا، لیکن آج تم لوگ اس دن سے بہتر ہو کہ دن کا کام مجاہدوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرات عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جھکے ہوئے گویا ان کی وصیت فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور صحابہ سے آپ کی آنکھوں کے رونے کا آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ دوبارہ ان پر جھکے اور پھر آپ نے سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ روتے ہوئے نظر آئے۔ پھر آپ ان پر تیسری مرتبہ جھکے، پھر آپ سر اٹھایا تو اس دفعہ آپ سسکیاں لے رہے تھے، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ سمجھے
کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہرو، یہ آواز سے رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ آواز سے رونا شیطان کی طرف سے ہے کہ آج بھی میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے آس پاس، ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہمارے دوست احباب میں جہاں بھی میت ہو جاتی ہیں تو روز جو ہے روزہ چلانا، چیخنا اور اس طرح سے رونا، یہ سب شیطان کی طرف سے۔ دیکھیے اس کے حدیث کو ہم سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کو اپنے اعمال میں لاویں، اور ہم بھی اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاویں اور گھر والوں کو بھی بچاوے۔ یہ آواز سے رونا شیطان کی طرف سے ہے، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو صائب، تم غم نہ ماں کرو، تم دنیا سے چلے گئے اور تم نے دنیا سے کچھ نہ لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، نہ تو تم نے دنیا سے کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ ہی دنیا تمہارے پاس آئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔